السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں آپ کے؟ ہاں بھائی، اب تو خیر سے آپ ماشاءاللہ ڈیسیژن کرنے کے قابل ہو گئے اور ڈیسیژن میکنگ کی کافی باتیں تو پتہ چل چکی ہیں آپ کو. لاسٹ لیکچر میں مجھے یاد ہے کہ ہم نے ڈیسیژن میکنگ کے ریفرنس میں ریلیونٹ کاسٹنگ کانسیپٹ کو سمجھا تھا کہ ریلیونٹ کاسٹنگ ہوتی کیا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلا دیتا ہوں کہ ریلیونٹ کاسٹنگ میں ہم اس کو کاسٹ کہتے ہیں جو کہ فیوچر کاسٹ ہو اور جو چینج ہوتی ہو آلٹرنیٹو ڈیسیژن کی وجہ سے. ہم ڈیسیژن اے کی بجائے ڈیسیژن بی پر جائیں گے تو جو کاسٹ چینج ہوتی ہوگی وہ ریلیونٹ کاسٹ ہے. یا فیوچر کیش فلو، 4 پوائنٹس بتائے تھے نا میں نے آپ کو، فیوچر کاسٹ یا فیوچر کیش فلو یا انکریمنٹل کاسٹ، اور پھر چوتھا پوائنٹ اپرچونٹی کاسٹ. آج بھی میں نے آپ سے کچھ ٹرمینالوجیز ہی ڈسکس کرنی ہے اور پھر انشاءاللہ تعالی کچھ ایگزامپلس کے ساتھ ہم مزید سمجھیں گے کہ ریلیونٹ کاسٹنگ ڈیسیژن میکنگ میں کس طرح سے ہمیں ہیلپ کر رہی ہے. وہ چند ایک ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ اسپیسیفکلی ڈیسیژن میکنگ کے ریفرنس میں ہیں، جس میں کہ ہم اگر کوئی پروجیکٹ ڈراپ کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی پروجیکٹ کو مزید شامل کرنا چاہ رہے ہیں اپنے پہلے سے چلتے ہوئے پروجیکٹس میں، تو ہم اس کے لیے کیا ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں. لائک ایک ہے اوائڈیبل اور ان اوائڈیبل کاسٹ، اور پھر ایک ہے کنٹرولیبل اینڈ انکنٹرولیبل کاسٹ. اسی طرح سے آپ کو ڈفرینشیل کاسٹ اینڈ اپرچونٹی کاسٹ کے بارے میں بتاؤں گا، اور کچھ فکسڈ اینڈ ویریبل کاسٹ کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. آل دو فکسڈ اینڈ ویریبل کاسٹ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے اب تو ہم ماشاءاللہ سے کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں جوان ہو گئے، لیکن پھر بھی ہمیں فکسڈ اینڈ ویریبل کاسٹ بیہیویئرس کو ڈیسیژن میکنگ کے ریفرنس میں ایک خاص نظر سے دیکھنا ہوگا. وہ بھی انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے ہم آج. تو سب سے پہلے میں جو بات آپ سے آج ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اوائڈیبل اینڈ ان اوائڈیبل کاسٹ. دیکھیے گا سلائڈ پر، یہ ٹرمینالوجی خاص طور پر یوز کرتے ہیں ہم جب ہم نے کوئی پروڈکٹ کو ڈسکنٹینیو کرنا ہو. اوائڈیبل کاسٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اوائڈیبل کاسٹ آر کاسٹ which would not be incurred if the activity to which they relate did not exist. یعنی کہ یہ کاسٹ بالکل بھی انکر نہیں ہوتی اگر وہ ایکٹیویٹی جس سے یہ متعلق ہے اس ایکٹیویٹی کو ڈراپ کر دیا جائے. ہم نے جس ایکٹیویٹی کو سٹارٹ کیا ہوا اس کے لیے ہم کچھ کاسٹ انکر کر رہے ہیں، اس میں کچھ کاسٹ اوائڈیبل ہوں گی اور کچھ ان اوائڈیبل ہوں گی. اوائڈیبل کاسٹ وہ ہیں جو اگر اس ایکٹیویٹی کو ڈراپ کر دیا جائے تو وہ کاسٹ انکر نہیں ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان اوائڈیبل کاسٹ کیا ہیں. کاسٹ which would be incurred whether or not the product is discontinued are unavoidable costs. یعنی کہ ہم نے جن کاسٹس کو انکر کرنا ہی ہے بھلے پروڈکٹ ڈراپ کر دی جائے یا نہ. اب بتائیے یہ والی جو پروڈکٹ کاسٹ ہوں گی یہ کون سی کاسٹ ہوں گی؟ فکسڈ کاسٹ. اور جو اوائڈیبل کاسٹ ہوں گی وہ کون سی ہوں گی؟ ویریبل کاسٹ. تو ہم ڈیسیژن میکنگ کے ریفرنس میں اوائڈیبل اینڈ ان اوائڈیبل ان کاسٹ کو کہیں گے جو کہ پروڈکٹ کو ڈراپ کرتے وقت اینالائز کی جائیں گے. ہم 5 پروڈکٹس بنا رہے ہیں. سپوزلی ہمارا لیدر کا بزنس ہے، ہم گارمنٹ کی بھی پروڈکٹس بنا رہے ہیں اور کچھ ہم سپورٹس پروڈکٹ بنا رہے ہیں. ان میں سے ایک پروڈکٹ
ہم کہتے ہیں جی ڈسکنٹینیو کرنی ہے. سپوزلی ہم فٹ بال مینوفیکچرنگ نہیں کرنا چاہ رہے، اب باقی کی پروڈکٹس 4 جو ہیں ہماری بنتی رہیں گے. اب یہاں پر فٹ بال مینوفیکچرنگ کو ڈراپ کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کون سی کاسٹ ہماری نہیں انکر ہوگی. جو کاسٹ انکر نہیں ہوگی اس فٹ بال مینوفیکچرنگ کی وجہ سے، دیٹ کاسٹ وڈ بی اوائڈیبل کاسٹ. کلیئر؟ اور جو کاسٹ پھر بھی انکر ہوتی رہے گی بھلے ہم وہ فٹ بال مینوفیکچر کریں یا نہ کریں، دیٹ از ان اوائڈیبل کاسٹ. فار ایگزامپل ہمارا ایک ہی پروڈکشن مینیجر ہے، 4 پروڈکٹس بنے یا 5 پروڈکٹس بنے، اس پروڈکشن مینیجر کو سیلری پے کرنا پڑتی ہے. تو دا سیلری آف دیٹ پروڈکٹ مینیجر ول بی انوائڈیبل کاسٹ نا. ہم تو اس کو پے کرتے رہیں گے، لیکن اس فٹ بال کی مینوفیکچرنگ کے لیے جو لیبر کام کر رہی تھی، وہ لیبر ہم نے کانٹریکٹ پر رکھی ہوئی تھی. اگر ہم اس فٹ بال کی مینوفیکچرنگ کو ڈراپ کرتے ہیں تو وہ لیبر السلام علیکم سائٹ پر. ہم پھر اس لیبر کو کچھ بھی پے کرنے کی صورت میں نہیں ہیں. ہم نے کچھ نہیں پے کرنا اس لیبر کو. اب وہ کیا ہے؟ اوائڈیبل، ہم اوائڈ کر سکتے ہیں کاسٹ. تو یہ اوائڈیبل اور ان اوائڈیبل کی ٹرمینالوجی اس وقت انوالو ہوتی ہے ڈیسیژن میکنگ میں جب ہم نے پروڈکٹ ڈراپ کرنی ہو. اوکے اچھا جی. اب اسی طرح سے ایک ٹرمینالوجی ہے جسے کنٹرولبل اور انکنٹرولبل کہیں گے. یہ ٹرمینالوجی اس وقت یوز ہوتی ہے جب ہم نے کیپیسٹی انکریز کرنا ہو یا مزید کوئی پروڈکٹ ایڈ کرنا ہو، یا جس ایکٹیویٹی لیول پر پہلے ہم کام کر رہے ہیں اس ایکٹیویٹی لیول سے ہم نے مزید آگے کی طرف چلنا ہو. مینس انکریمنٹل لیول پر اگر ہماری پروڈکشن آئے گی تو ہم جو ٹرمینالوجی یوز کریں گے وہ کنٹرولبل یا انکنٹرولبل کی ٹرمینالوجی ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں جی کہ کنٹرولبل کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. کنٹرولبل کاسٹ آر آئٹمس آف ایکسپینڈیچر which can be directly influenced by a given manager within a given time span. اب یہ کنٹرولبل کاسٹ جو کہ ہم نے انکر کرنا ہے 2 طرح کی ہو سکتی ہیں. ایک وہ جو کمیٹڈ ہیں اور دوسری وہ جس میں ہم اپنی ڈسکریشن شامل کر سکتے ہیں، اپنی مرضی شامل کر سکتے ہیں، ڈسکریشنری. تو کمیٹڈ اور ڈسکریشنری یہ 2 طرح کی آپ کی کنٹرولبل کاسٹ ہو سکتی ہیں. جو تو کمیٹڈ ہے اس کے بارے میں بہرحال ایک ریلیونٹ رینج کی بات آ جائے گی کہ ایک ریلیونٹ رینج تک وہ کنٹرولبل نہیں ہے. ہاں اس کے بعد آپ اس کو چاہیں تو کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی کہ جب آپ اپنی پروڈکشن مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اس وقت اب آپ جن کاسٹ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں وہ کاسٹ تو آپ کو انکر کرنا ہی ہوں گی. فار ایگزامپل آپ نے پلانٹ اینڈ مشینری کی ڈیپریسیشن کو کنٹرول نہیں کر سکنا، آپ نے رینٹ کو کنٹرول نہیں کر سکنا، یہ تو کاسٹ انکر ہونی ہی ہے، لہذا irrelevant ہے. ٹھیک ہے، کمیٹڈ کاسٹس ہیں. لاسٹ لیکچر میں بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو کمیٹڈ کاسٹ کے بارے میں کچھ ایسی بات بتائی تھی کہ جس کاسٹ پر ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ یہ انکر ہوگی ہی،
اس کی کیش فلو بھلے بعد میں ہوتی ہو تب بھی وہ ریلیونٹ نہیں ہوگی ڈیسیژن میکنگ کے لیے. ہم نے کمٹ کیا ہوگا. لیکن کچھ ہوتی ہیں ڈسکریشنری کاسٹ. اب ڈسکریشنری کاسٹ کون سی ہوں گی؟ جس میں کہ بہرحال آپ کی مرضی انوالو ہو سکتی ہے. آپ چاہیں تو انکر کریں، چاہیں تو نہ کریں، چاہیں تو زیادہ کریں، چاہیں تو کم کریں. لائک ایڈورٹیزمنٹ کاسٹ، لائک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کاسٹ. آپ نہ ریسرچ کی طرف جائیں زیادہ، اوکے، آپ نہ ایڈورٹیزمنٹ کی طرف جائیں. سو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ہمارے پاس دو طرح کی کاسٹ ہیں. یہ ایک کمیٹڈ فکس کاسٹ، جن کے لیے ہم کمٹ کر چکے ہیں کہ ہم نے یہ خرچے کرنے ہی ہیں. اس کی اگزامپل جو ڈیپریسیشن یا رینٹ ہے، ان کا تعلق بہرحال آپ کے پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹس کے ساتھ ہے، جو کہ آپ پرچیز کر چکے ہیں اور اس کو آپ نے اب ایلوکیٹ کرنا ہی ہے. دیز آر ناٹ ریلیونٹ کاسٹ. اور دوسری ہے ڈسکریشنری فکسڈ کاسٹ. اس میں نے جو آپ کو ایگزامپلس دی ایڈورٹیزمنٹ کی اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کاسٹ کی ایگزامپلس آپ کے پاس موجود ہیں اس وقت. سو اوائڈیبل اور ان اوائڈیبل جو کاسٹ ہیں، یہ اس وقت انکر ہو رہی ہیں، یا یہ ٹرمینالوجیز اس وقت یوز ہو رہی ہیں جب ہم کوئی پروڈکٹ کو ڈراپ کر رہے ہیں. اور کنٹرولیبل یا انکنٹرولیبل کاسٹ کی ٹرمینالوجی کب استعمال ہو رہی ہے؟ جب ہم پروڈکٹ انکریز کر رہے ہیں، کچھ مزید آگے کی طرف اپنی پروڈکشن کو لے کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی. اب نیکسٹ ایک اور ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے ڈفرینشیل کاسٹ کی. اب ڈفرینشیل کاسٹ کیا ہے؟ آپ اس کے لفظ پڑھ لیں، اس کے لٹرل میننگ پر لیں تو ڈفرینشیل مینز جو فرق آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ڈفرینشیل کاسٹنگ جو کہ فرق آ رہا ہے دو ایکٹیویٹی لیول کی کاسٹ میں، اس کو ہم ڈفرینشیل کاسٹ کہیں گے. اب ڈفرینشیل کاسٹ بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک وہ جو پروڈکشن انکریز کرنے کی وجہ سے فرق آ رہا ہے، اور دوسرا وہ جو پروڈکشن کو کم کرنے کی وجہ سے فرق آ رہا ہے. دیکھیے سلائڈ پر، ڈفرینشیل کاسٹ انکریمنٹل کاسٹ بھی ہو سکتی ہے اور اوائڈیبل کاسٹ بھی ہو سکتی ہے. اب جو انکریمنٹل کاسٹ ہے، جب ہم انکریز کریں گے ایکٹیویٹی لیول تو جو ڈفرنس ہوگا اس کو ہم کہیں گے انکریمنٹل کاسٹ. ہے یہ ڈفرینشیل کاسٹ ہی. اور اوائڈیبل کاسٹ کیا ہے؟ جب ہم ڈیکریز کریں گے تو جو ڈفرنس آئے گا وہ اوائڈیبل کاسٹ ہوگی. نارملی ہوں گی یہ اسٹیپ فکسڈ کاسٹ ہی، جن کا تعلق بہرحال ایک ریلیونٹ رینج کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل دیکھیے جی نیکسٹ سلائڈ پر. کہتا ہے کہ اگر ہم ڈیسیژن لیتے ہیں ایکس پروڈکٹ جو کہ کاسٹ کر رہی تھی ہمیں 700 کی، اس سے تبدیل کر کے وائی پروڈکٹ کی طرف آنے کا جس کی کاسٹ ہے 800، تو انکریمنٹل کاسٹ ہوگی 100 روپیز کی. اور جب کہ ہم اگر ڈیسیژن لیتے ہیں ایکس پروڈکٹ کو ڈراپ کر کے وائی پروڈکٹ پر آنے کا، تو ایکس پروڈکٹ ہے 1200 کی کاسٹ کر رہی اور وائی پروڈکٹ ہے 1000 کی کاسٹ کر رہی ہمیں، تو ہم نے 200 کو اوائڈ کیا. سو آپ نے یہ چیز دیکھی کہ ڈفرینشیل کاسٹ میں ہم نے انکریمنٹل اور اوائڈیبل کاسٹ کو سامنے رکھنا ہے. انکریمنٹل کاسٹ اگر ہم انکریز کر رہے ہیں پروڈکشن کو، ایکس سچویشن میں ہماری کاسٹ 700 تھی، وائی سچویشن میں ہماری کاسٹ 800 ہو گئی، ہماری 100 سے انکریز کر گئی کاسٹ، انکریمنٹل کاسٹ. یہ انفیکٹ چھوٹی چھوٹی باتیں ٹرمینالوجی کے طور پہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آگے جا کے ڈیسیژن میکنگ کے کوشچن کرنے ہیں تو یہی باتیں آپ کو ہیلپ کریں گے. اوکے اچھا، اب اوائڈیبل کاسٹ، جب ایکس سچویشن میں آپ کی 1200 روپیز کی کاسٹ تھی اور وائی سچویشن میں آپ کی 1000 روپیز کی کاسٹ ہے، تو آپ نے 200 کی کاسٹ کو اوائڈ کر لیا. ٹھیک ہے، تو انکریمنٹل کاسٹ ہو یا اوائڈیبل کاسٹ ہو، بوتھ آر دا ڈفرینشیل کاسٹ. کلیئر؟ اچھا جی،
اس کے علاوہ اپرچونٹی کاسٹ جو کہ لاسٹ لیکچر میں نے آپ سے ڈسکس کر لی ہوئی ڈیٹیل کے ساتھ, اس کو بھی ہم آج دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. Opportunity cost is the value of the benefits sacrificed when one decision is taken in preference to an alternative decision. جسٹ آپ کو یاد دلانے کے حوالے سے یہ اپرچونٹی کاسٹ کو دوبارہ سے پیش کیا جا رہا ہے. ادروائز لاسٹ لیکچر میں اپرچونٹی کاسٹ پر خاصی ڈیٹیل سے بات چیت ہو گئی تھی. چونکہ یہ امپورٹنٹ ہے, ریلیونٹ کاسٹ ہے, ڈیسیژن میکنگ میں خاصا عمل دخل ہے, اس لیے اس کو میں یہاں پر ڈسکس کر رہا ہوں. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں جو کہ لاسٹ لیکچر میں ڈسکس نہیں ہوئی تھی, وہ یہ کہ جب بھی آپ نے پروفٹ فورگو ہونے کی بات کرنی ہے تو ڈیسیژن میکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے کنٹریبیوشن مارجن فورگو ہونے کی بات کرنی ہے. فار ایگزامپل, ہم ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں, اس پروڈکٹ کو بنانے کی وجہ سے ہمیں کنٹریبیوشن مارجن ارن ہو رہا ہے 500 روپیز کا. ہم فرض کر لیتے ہیں سیلز تھی اس کی 2000 روپیز کی اور ویریبل کاسٹ تھی 1500 روپیز کی. بھولے تو نہیں ہو کنٹریبیوشن مارجن؟ دیکھو کنٹریبیوشن مارجن از سیلز لیس ویریبل کاسٹ. تو سیلز مائنس ویریبل کاسٹ, ہمارے پاس جو کنٹریبیوشن مارجن آ رہا ہے وہ 500 روپیز ہے. ہم نے اس کنٹریبیوشن مارجن کو پر یونٹ کے حساب سے کیلکولیٹ کرنا ہے, نمبر ایک بات. اور نمبر دو بات کہ ہم نے لمیٹنگ فیکٹر کو سامنے رکھ کے اس کنٹریبیوشن مارجن کو پر لمیٹنگ فیکٹر کیلکولیٹ کرنا. ابھی یہ جو 500 میں نے آپ کو کنٹریبیوشن مارجن بتایا, آپ ایزیوم کر لیں کہ پر یونٹ ہے, کہ ہم جو پروڈکٹ سیل کر رہے تھے, ایک پروڈکٹ 2000 روپیز کی بکتی تھی اور ویریبل کاسٹ اس کی 1500 روپیز تھی اور اس کا کنٹریبیوشن مارجن 500. اس ویریبل کاسٹ میں میٹیریل بھی ہے, لیبر بھی ہے اور اوور ہیڈ بھی ہے. یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں, یہ تینوں چیزیں ویریبل ہیں. ان تینوں میں سے کوئی ایک لمیٹنگ فیکٹر ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کو لمیٹنگ فیکٹر میں نے پڑھایا تھا جب ہم نے پرنسپل بجٹ فیکٹر کی بات کی تھی, بھولنی نہیں باتیں. اس میں ہم نے لمیٹنگ فیکٹر پڑھا تھا کہ جو آپ کو لمٹ کر دیتا ہے, بندش لگا دیتا ہے, اس سے زیادہ آپ پروڈکشن نہیں کر سکتے, اس سے زیادہ چیزیں سیل نہیں کر سکتے. فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں پر لیبر آرز ہی لمیٹنگ فیکٹر ہیں. آپ اس ایک یونٹ کو بنانے کے لیے 20 لیبر آرز خرچ کرتے ہیں اور کنٹریبیوشن مارجن پر لیبر آر کتنا ہوا 25 روپیز. دیکھیں کنٹریبیوشن مارجن آپ کا تھا 500 روپیز کا, نوٹ کرتے جو ساتھ ساتھ. کنٹریبیوشن مارجن ہوا 500 روپیز کا, اور ہمیں اگر لمیٹنگ فیکٹر بتایا ہو کہ لیبر آر ہے تو کنٹریبیوشن مارجن پر لمیٹنگ فیکٹر کتنا ہوا 25 روپیز. اب جب ہمیں کوئی آلٹرنیٹو ڈیسیژن کی طرف جانا ہوگا تو اپرچونٹی کاسٹ کو ہم کیلکولیٹ کرتے وقت 25 روپیز پر لمیٹنگ فیکٹر کے طور پر لیں گے, اور جتنے لمیٹنگ فیکٹر وہاں پر خرچ ہوتے ہوں گے اتنے لمیٹنگ فیکٹرز کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے. یہ بات ہو سکتا ہے ابھی آپ کو بہت اچھی سمجھ نہ آ رہی ہو, کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ انشاءاللہ میں آپ کو ایک نیومیریکل ایسا کرواؤں گا جس میں کہ آپ کو یہ کنٹریبیوشن مارجن پر لمیٹنگ فیکٹر اچھی طرح سے پریکٹیکلی سمجھ آ جائے گا.
فی الحال جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو کنٹریبیوشن مارجن ہوتا ہے وہ آپ کی اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے, اور اس اپرچونٹی کاسٹ کو دیکھو نا, یہ تو سچویشن ہے ہم اس وقت جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس پروڈکٹ کی کنٹریبیوشن مارجن کی, لیکن اس کو ہم نے اپرچونٹی کاسٹ کس کا کہنا ہے, جو پروڈکٹ یہ اس کو ڈراپ کر کے ہم بنائیں گے, جس کا ہم نے ڈیسیژن لینا ہے. تو جس پروڈکٹ کو بنانے کا ڈیسیژن لینا ہے, اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے جتنے نمبر آف ورکنگ آورز, لیبر آورز آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے, ان لیبر آورز کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کریں گے اس کنٹریبیوشن مارجن پر لمیٹنگ فیکٹر یا اس کنٹریبیوشن مارجن پر لیبر آورز کے ساتھ, تب جا کر آپ کو اس کی اپرچونٹی کاسٹ معلوم ہوگی جو اس کی ریلیونٹ کاسٹ ہوئے گی. اوکے, اینی ویز کوئی بہت بڑی پریشانی والی بات نہیں ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ جب میں آپ کو نومیریکل کرواؤں گا تو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, ابھی ایک چھوٹی سی آپ کو میں اگزامپل بتا رہا ہوں جس میں کہ ہم ڈفرینشیل کاسٹ کو اور اپرچونٹی کاسٹ کو آپس میں ریلیٹ کر رہے ہیں. آئیے سلائڈ پر دیکھتے ہیں. اس میں جناب ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں اس وقت, ایکس, وائی اینڈ زی. ان 3 میں سے کسی ایک آپشن کو چننے کا ڈیسیژن لینا ہے ہم نے. آپشن ایکس پر اگر ہم جاتے ہیں تو کنٹریبیوشن مارجن ہے 800 روپیز کا. آپشن وائی کے لیے کنٹریبیوشن مارجن ہے 1000 روپیز. جبکہ اگر ہم آپشن زی کو آپٹ کریں تو کنٹریبیوشن مارجن ہے 700 روپیز. اب دیکھیں, چونکہ ہم نے ان تینوں میں سے کوئی ایک آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے, باقی 2 کو ریجیکٹ کرنا ہے, تو ظاہری بات ہے جس کا کنٹریبیوشن مارجن سب سے زیادہ ہوگا اس کو سلیکٹ کریں گے, کیونکہ ہمیں بینیفٹ جس سے مل رہا ہو اسی کی طرف ہمیں جانا چاہیے. تو جناب آپشن وائی ہمیں 1000 روپیز کا کنٹریبیوشن مارجن دے رہی ہے, جبکہ آپشن ایکس ہمیں 800 روپیز کا کنٹریبیوشن مارجن دے رہی تھی. ہم نے یہاں پر ڈفرینشیل جو لینا ہے وائی اور ایکس کا لینا ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ ایکس کی طرف سے ملنے والا بینیفٹ نسبتاً زیڈ کے زیادہ ہے. نہیں جی, اب ہم نے جو پروڈکٹ وائی کو ایکسپٹ کیا ہے, آپشن وائی کی طرف جو ہم گئے ہیں, وہ ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن مارجن تھا اس وجہ سے گئے ہیں, لیکن دوسری ایک اور بات بھی دیکھیے کہ جو ڈفرینشیل کنٹریبیوشن مارجن ہے وائی کا اور ایکس کا, وہ ہمیں مل رہا ہے. اگر ہم سپوزلی وائی کو, ایکس وائی زیڈ 3 ہمارے پاس آپشنز ہیں, ہم وائی کو آپٹ نہیں کرتے یا وائی آپشن نہیں ہوتی, تو کون سی آپشن کو ہم آپٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ایکس کو. زی کو تو نہ لے رہے ہوتے نا. ایکس پر 800 ہے, وائی پر 1000 ہے اور زی پر 700 ہے. ہم ایکس کو آپٹ کریں, وائی کو آپٹ کریں یا زی کو آپٹ کریں, یہ 3 باتیں ہیں. ان میں سے سپوزلی وائی آپشن نہیں ہے, اب پیچھے کون سی رہ گئی؟ ایکس اور زی. اب یہ 2 آلٹرنیٹو ڈیسیژنز ہیں نا, ان میں سے کس کو لیں گے؟ ایکس کو, کیونکہ اس کی زیادہ ہے, 800 ہے. اب آپ جو آلٹرنیٹو پاسبل آپ کے پاس ڈیسیژن تھا, یعنی کہ ایکس, اس کو اگر آپ آپٹ کرتے ہیں تو 800 کا کنٹریبیوشن مارجن ہے, جبکہ آپ نے اس وقت جو آپشن ایکسپٹ کی ہے اس پر 1000 کا ہے, تو 200 روپیز کا آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل پروفٹ ہے. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں زیادہ پروفٹ مل رہا ہے تو ہم کیوں نہ وائی آپشن کی طرف جائیں.
ٹھیک ہے. تو یوں یہ ڈفرینشیل کاسٹ، جس کو کہ میں نے ڈفرینشیل پروفٹ کے طور پر بھی آپ کے سامنے اب السٹریٹ کر دیا، اور اپرچونٹی کاسٹ، ان کو ہم کو ریلیٹ کر کے چل سکتے ہیں. اب جی نیکسٹ ایک اور ٹرمینالوجی آ رہی ہے، اینڈ دیٹ از سنک کاسٹ. سنک، اس کے بارے میں ہم بات کر بھی چکے ہیں لاسٹ لیکچر میں. دیکھیے اس کو ایک مرتبہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں. سلائڈ کیا کہتی ہے؟ دس از دا کاسٹ وچ ہیو بین چارجڈ آلریڈی ایز اے کاسٹ آف پروڈکشن، اور دس از دا پاسٹ کاسٹ وچ از ناٹ ڈائریکٹلی ریلیونٹ ان ڈیسیژن میکنگ. یعنی کہ ہم سنک کاسٹ اس کو کہہ رہے ہیں جو ہم آلریڈی چارج کر چکے ہیں، یا جو پاسٹ کاسٹ ہے، ہم نے پاسٹ میں اس کو انکر کر لیا ہوا ہے، بھلے اب اس کی ایلوکیشن ادھر آ جائے. وہی میچنگ کانسیپٹ کے مطابق لاسٹ لیکچر میں آپ کو سمجھایا تھا کہ میچنگ کانسیپٹ اور ریلیونٹ کاسٹنگ کانسیپٹ دونوں آپس میں کنٹراسٹ ہیں. میچنگ کانسیپٹ ہم یوز کرتے ہیں جہاں پر ہم نے رپورٹنگ کرنا ہو، فائنینشیل رپورٹنگ میں، جہاں پر ہم نے اکاؤنٹس پیش کرنے ہوں، فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں. لیکن جب ہم نے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں، تو ہم نے یہاں پر میچنگ کانسیپٹ کو فالو نہیں کرنا، بلکہ کس کو فالو کرنا ہے؟ ریلیونٹ کاسٹنگ کانسیپٹ کو. اب سنک کاسٹ از دا پاسٹ کاسٹ، پاسٹ میں انکر کی تھی، اب اس کو ہم ڈیسیژن میکنگ کے ریفرنس میں ریلیونٹ نہیں کہیں گے، ارریلیونٹ ہو جائے گی. لائک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک کاسٹ ہے. آپ ریسرچ کرواتے ہیں کسی ایک پروڈکٹ کو بنانے کے لیے کہ یہ پروڈکٹ بنائی جائے یا نہ بنائی جائے، یا یہ پروڈکٹ جو اس وقت میرے ذہن میں ہے یہ بنائی بھی جا سکتی ہے یا نہیں. آپ نے سائنٹسٹ بتا دیے اور آپ نے ان سے ریسرچ کروانا شروع کر دی. اب ان کی ریسرچ کاسٹ ایک ہیوی کاسٹ ہوتی ہے. ریسرچ ہو چکی، کوئی 5-7 لاکھ روپے آپ خرچ کر چکے. اب آ کر آپ سوچ رہے ہیں ریسرچ تو کہہ رہی ہے کہ یہ چیز پاسبل ہے، اب میں یہ پروڈکشن کروں یا نہ کروں. اس سے پہلے آپ اس ریسرچ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ ڈیولپمنٹ کاسٹ انکر کریں گے، کچھ پروٹوٹائپس بنائیں گے، ماڈلز بنائیں گے. آپ ایک ماڈل بنا لیتے ہیں اس پروڈکٹ کا جو کہ آپ نے سوچی ہے، جس کے لیے آپ نے ریسرچ کروائی ہے، اس کا آپ نے ماڈل بنا لیا. اب اس ماڈل کو بنانے کے بعد، اس پروٹوٹائپ کو بنانے کے بعد، اب آپ اپنی تمام فیسلٹیز دیکھ رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا اس پروڈکٹ کو کمرشلی انٹروڈیوس کیا جائے یا نہ، کیا اس کو مارکیٹ میں پروڈکٹ بنا کر عام کنزیومرز کے لیے پیش کی جائے یا نہ. اب یہاں پر آ کے اب اپنے ڈیسیژن لینا ہے کہ آپ اس کی پروڈکشن شروع کریں کہ نہ کریں. اس سے پہلے آپ کو 20 لاکھ روپیہ خرچ کر چکے ہیں. وہ سارا کا سارا 20 لاکھ روپیہ سنک کاسٹ ہے. وہ آپ کی اس پروڈکٹ کو مینوفیکچر کرنے کی ڈیسیژن پر اثر انداز نہیں ہوتا. آلدو فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں ہم اس کی اکاؤنٹنگ کرتے ہیں، اس کی ایلوکیشن پروڈکشن کاسٹ میں آئے گی، لیکن مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں جب ہم ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں تو جو پاسٹ کاسٹ ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے، صرف فیوچر کاسٹ ریلیونٹ ہوگی.
اوکے لیکن یہ چند ایک ٹرمینالوجیز تھی جو کہ ڈیسیژن میکنگ کے ریفرنس میں ہمیں جاننا بہت ضروری تھی. اوائڈیبل ان اوائڈیبل کی بات کی ہم نے, کنٹرولیبل اینڈ انکنٹرولیبل کی بات کی, ڈفرینشیل کاسٹ اینڈ اپرچونٹی کاسٹ کی بات کی, اور سنک کاسٹ کی بات کی. اب میں بات کرنے جا رہا ہوں فکسڈ اینڈ ویریبل کی. دیکھیے کہ فکسڈ کاسٹ کے بارے میں ہمارا ایک جنرل رول ہے کہ اٹ از irrelevant کاسٹ, کہ اٹ از ناٹ ریلیونٹ ٹو دا ڈیسیژن. اور ویریبل کاسٹ کے بارے میں ہمارا جو رول آف تھم ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از ریلیونٹ کاسٹ. یعنی کہ فکسڈ کاسٹ کو ہم نے کہہ دیا کہ ریلیونٹ نہیں ہے ڈیسیژن میکنگ کے لیے, ہم نے اس کو ڈیسیژن میکنگ میں شامل نہیں کرنا. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو آپ کو کوشچن سالو کرتے وقت ذہن میں ضرور ہونی چاہیے. فکسڈ کاسٹ, ڈراپ اٹ, ڈو ناٹ ٹیک اٹ ایز اے ریلیونٹ کاسٹ. ویریبل کاسٹ از ریلیونٹ کاسٹ. یہ دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہیں. لیکن اس رول آف تھم پر کچھ ایکسپشنز ہیں, وہ ایکسپشنز میں نے آپ کو بتانی ہے. لائک فکسڈ کاسٹ. اب فکسڈ کاسٹ کے بارے میں تو کہہ دیا کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن کیا ہمیشہ فکسڈ کاسٹ ریلیونٹ نہیں ہوگی؟ نہیں, ایسی بھی بات نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ریلیونٹ کاسٹ ہم نے اس کو کہا تھا جو فیوچر کاسٹ ہے, جو انکریمنٹل کاسٹ ہے, جو فیوچر کیش فلوز کو افیکٹ کرتی ہے, اور جو اپرچونٹی کاسٹ ہے. یہ چار فیچرز تھے ہمارے ریلیونٹ کاسٹنگ کانسیپٹ کے. تو اگر فکسڈ کاسٹ اس ڈیسیژن کو ایکسپٹ کرنے کی صورت میں انکر ہو رہی ہے تو وہ انکریمنٹل کاسٹ ہے. لائک ایک نئی پروڈکٹ کو بنانے کے لیے ہمیں اگر کچھ فکسڈ کاسٹ انکر کرنا پڑے تو وہ فکسڈ کاسٹ انکریمنٹل کاسٹ ہوئے گی. although that is fixed cost. ایسی کنفیوژن آ سکتی ہے کوشچن میں کہ جی ایک فکسڈ کاسٹ ہے سپروائزر کی سیلری, وہ ہمیں انکر کرنا پڑے گی. اب آپ اگر رول آف تھم کو ذہن میں رکھیں کہ نہیں سر نے تو کہا تھا کہ فکسڈ کاسٹ از ناٹ ریلیونٹ کاسٹ, تو آپ تو اس کو ڈیسیژن میکنگ کے اندر نہیں لیں گے. حالانکہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ والی فکسڈ کاسٹ انکریمنٹل ہے یا نہیں. اف اٹ از انکریمنٹل تو یہ ریلیونٹ کاسٹ ہے, اور اگر یہ انکریمنٹل نہیں ہے تو یہ ریلیونٹ کاسٹ نہیں ہے. ایک تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے فکسڈ کاسٹ کے ریفرنس میں. دوسری بات ویریبل کاسٹ کے ریفرنس میں ہمیں معلوم ہے کہ ڈائریکٹ مٹیریل ہمیشہ ویریبل کاسٹ ہے. آج تک ہم نے ڈائریکٹ مٹیریل کو یہی پڑھا اور ایسا ہی ہے. اور پھر رول آف تھم یہ ہے کہ ویریبل کاسٹ ریلیونٹ ہوتی ہے ٹو دا ڈیسیژن میکنگ. اب ڈیسیژن میکنگ کے لیے ہم ویریبل کاسٹ کو اگر ریلیونٹ کہہ رہے ہیں تو آئیے ایک سینیریو کریٹ کرتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس کچھ را مٹیریل سٹور میں پڑا ہوا ہے. وہ را مٹیریل ہم نے 5,000 روپیز کا پرچیز کیا تھا. اوکے اس کو ذرا لکھتے جاؤ. میں سلائڈ بھی شو کر سکتا ہوں لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کی انوالومنٹ ہو اور آپ اس کو ساتھ ساتھ لکھیں تاکہ سلائڈ کو دیکھ دیکھ کر سو نہ جائیں. آپ لکھیے کہ ہمارے پاس ایک را مٹیریل اویلیبل ان دا اسٹور ہے دیٹ از کاسٹنگ 5,000 روپیز. اور دوسری بات اس کے بارے میں لکھیے کہ which has no scrap value. آپ اس را مٹیریل کو اگر بیچنا چاہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا.
اب یہ را مٹیریل فالتو پڑا ہوا ہے اور آبسلیٹ ہو چکا ہے, کہیں اور استعمال نہیں ہو سکتا. یہ بات بھی لکھ لو کہ آبسلیٹ ہو چکا ہے اور اس پروجیکٹ کے علاوہ کہیں اور استعمال نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر کہیں اور استعمال ہو سکتا ہوتا تو اپرچونٹی کاسٹ کا ایلیمنٹ آ جاتا. ٹھیک ہے, اب صرف اور صرف اسی پروجیکٹ میں یہ استعمال ہو سکتا ہے. 5,000 روپے کا را مٹیریل جو ہم نے خریدا تھا, ہسٹوریکل کاسٹ اس کی 5,000 روپیز ہے, آج اسٹور میں پڑا ہوا ہے, اسکریپ ویلیو 0, آبسلیٹ ہو چکا ہے, کسی اور پروجیکٹ میں یہ کام نہیں آ سکتا, صرف اسی پروجیکٹ میں یہ کام آ سکتا ہے. اب اس سینیریو میں بتائیے, آلدو یہ را مٹیریل ویریبل کاسٹ ہے, لیکن کیا یہ ریلیونٹ ہوگا ہمارے اس ڈیسیژن سے؟ نیور. یہ اس ڈیسیژن سے متعلق بالکل بھی ریلیونٹ کاسٹ نہیں ہے. بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا, اب اسی میں ایک اور بات ایڈ کر لیں, وہ یہ کہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ والا را مٹیریل ہم اسکریپ کے طور پر 1,000 روپیز میں سیل کر سکتے ہیں, جس کو ہم اس پروجیکٹ کے اندر یوز کرنا چاہ رہے ہیں. اس پروجیکٹ میں ہم جس کو ایز اے را مٹیریل کنزیوم کرنا چاہ رہے ہیں, یہ والا را مٹیریل ہم چاہیں تو کنزیوم کر لیں, چاہیں تو ہم اس کو بیچ بھی سکتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم اس کو کنزیوم نہ کرتے تو ہم اس کو بیچ چکے ہوتے. 5,000 روپیز کا را مٹیریل ہم نے اسٹور میں رکھا ہوا ہے, ہم اس کو اس پروجیکٹ میں کنزیوم کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم اس پروجیکٹ میں اس کو کنزیوم نہ کرتے, یہ جو آلٹرنیٹو ڈیسیژن ہم لے رہے ہیں اس میں کنزیوم نہ کرتے, تو کیا کرتے جی, اس کو ہم بیچ دیتے, اور اگر بیچتے تو 1,000 روپیہ ملتا. اب ہم اس 1,000 روپے کو سیکریفائی کر کے اس کو اس پروڈکشن میں کنزیوم کر رہے ہیں. اب بتائیے ریلیونٹ کاسٹ کتنی ہے؟ آلدو میچنگ کانسیپٹ کے مطابق اس کی کاسٹ 5,000 روپیز ہی ہے, جو ہسٹوریکل کاسٹ تھی, جس کو ہم کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ میں لے کر جائیں گے, دیٹ از 5,000 روپیز. لیکن ریلیونٹ کاسٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی کاسٹ بنتی ہے 1,000 روپیز, وچ از دا اپرچونٹی کاسٹ. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویریبل اور فکسڈ کاسٹ اب کس روپ میں ریلیونٹ کاسٹنگ کے اندر انوالو ہو رہی ہے, کیونکہ اب ہم کاسٹ آف پروڈکشن نہیں کیلکولیٹ کر رہے, اب ہم ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں. اب مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. اب یہاں پر ہم میچنگ کانسیپٹ کو ڈراپ کر دیں گے اور ریلیونٹ کاسٹنگ کانسیپٹ جو ہے اس کو پکڑ لیں گے. لہذا بھلے ویریبل کاسٹ ہے, لیکن یہ ویریبل کاسٹ ریلیونٹ نہیں ہے, اور وہ بھلے سپروائزر کی سیلری فکسڈ تھی, وہ ریلیونٹ کاسٹ تھی, کیونکہ وہ ریلیونٹ رینج کے بعد انکر ہو رہی تھی اس ڈیسیژن کو اپناتے ہوئے. اچھا جی, یہاں پر اب ایک اور چیز بھی آتی ہے, وہ آتی ہے ایلوکیشن آف دا اوور ہیڈ. ہمارے پاس جو ایلوکیشن ہوتی ہے اوور ہیڈ کاسٹ کی, وہ ہمیشہ irrelevant ہوتی ہے. لائک
ہم جو اوور ہیڈ کاسٹ ایلوکیٹ کر رہے ہیں پہلے سے انکر کی ہوئی کاسٹ کو ایلوکیٹ کر رہے ہیں نا, اس کاسٹ کو ہم کبھی بھی ریلیونٹ کاسٹ نہیں کہیں گے. ہم نے وہ ایلوکیشن کسی اوور ہیڈ ایبزارپشن ریٹ پر بیس کر کے بنائی ہو یا ادروائز پہلے سے انکرڈ کاسٹ کو, اس کا پارٹ ہم یہاں پر میچنگ کانسیپٹ کے مطابق ایلوکیٹ کرتے ہیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں, یا کاسٹ آف پروڈکشن معلوم کرنے کے لیے کاسٹ اکاؤنٹنگ میں بھی. لیکن مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں جب ہم ڈسیزن میکنگ کی بات کریں گے تو وہاں پر ایلوکیشن نہیں آئے گی, ایبزاربڈ اوور ہیڈ کاسٹ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے جی. جی اس چیز کو اب آپ ذرا ایک ڈائیگرام کے ذریعے سے بھی دیکھ لیجئے, جس میں آپ کو فکسڈ کاسٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں, ویریبل کاسٹ نہیں, صرف فکسڈ کاسٹ کے بارے میں آپ ڈائیگرام دیکھیے گا. آئیے جی سلائڈ پر. جی یہ سلائڈ آپ کو بتا رہی ہے کہ فکسڈ کاسٹ دو طرح کی ہیں, ایک اسپیسیفک یا ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل فکسڈ کاسٹ اور دوسری جنرل فکسڈ اوور ہیڈ کاسٹ. جو تو اسپیسیفک یا ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل فکسڈ کاسٹ ہے وہ ریلیونٹ ہے جی ڈیسیژن میکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, اور جو جنرل فکسڈ کاسٹ ہیں وہ ارریلیونٹ ہیں, وہ ڈیسیژن میکنگ سے ریلیونٹ نہیں ہے. جو ہماری اسپیسیفک فکسڈ کاسٹ ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک انکریمنٹل کاسٹ اور دوسری اوائڈیبل کاسٹ. اب یہ بات بہرحال میں پہلے کر چکا کہ ریلیونٹ رینج ہوگی تو ریلیونسی کی بات ہوگی, اور ریلیونٹ رینج کا تعلق اسٹیپ فکسڈ کاسٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور اس میں انکریمنٹل جو کاسٹ ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم انکریز کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی کو, ایکٹیویٹی لیول کو, تو یہ انکریز کر جائیں گی. اور جو اوائڈیبل کاسٹ ہیں وہ کیا ہے جی کہ اگر ہم پروڈکٹ کو ڈراپ کرتے ہیں, ایکٹیویٹی لیول کو ریڈیوس کرتے ہیں یا آپریشنز کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ کاسٹ ڈیکریز ہو جائے گی یا انٹائرلی ایلیمینیٹ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اوائڈیبل کاسٹ. لیں جی اب آپ کو ایکسپشنز ٹو دا رولز آف تھم بھی معلوم ہو گئے. رول آف تھم کیا تھا کہ جی جتنی بھی ویریبل کاسٹ ہیں وہ ساری کی ساری ریلیونٹ ہیں, اور جتنی بھی فکسڈ کاسٹ ہیں وہ تمام کی تمام ارریلیونٹ ہیں, ڈیسیژن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ ہم نے دیکھ لیا کہ بہت سی فکسڈ کاسٹ ریلیونٹ ہو سکتی ہیں اگر وہ انکریمنٹل ہیں, ٹھیک ہے, یا اوائڈیبل ہیں. ہم اس وقت اس کو اگر شٹ ڈاؤن کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کاسٹ کو ڈراپ کر کے بات کریں گے, ٹھیک ہے نا. اگر ایک پروجیکٹ کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے, پروڈکٹ کو ڈسکنٹینیو کرنا ہے, تو کاسٹ یا تو کم ہو جائے گی یا آل ٹوگیدر ایلیمینیٹ بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ وہ ڈیسیژن میکنگ میں آ رہی ہے اوائڈیبل کاسٹ, ٹھیک ہے. اور اگر مزید انکر ہو جائے گی تو انکریمنٹل کاسٹ کہلائے گی, ڈیسیژن میکنگ کا حصہ بن رہی ہے, ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے. اسی طرح سے ویریبل کاسٹ کی جب ہم نے بات کی تو بھلے وہ ویریبل کاسٹ ڈائریکٹ مٹیریل ہی کیوں نہیں تھا, بہت بڑی ویریبل کاسٹ کی ایگزامپل ہے, لیکن ہم نے اس ڈائریکٹ مٹیریل ویریبل کاسٹ کو ریلیونٹ قرار دے دیا ڈیسیژن میکنگ کے لیے. ہم نے کہا جناب یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی تو اسکریپ ویلیو ہی نہیں ہے, یا اس نے تو کہیں اور استعمال ہی نہیں ہو سکتا, یہ تو پڑا ہوا فالتو, یہ تو فالتو میٹیریل پڑا ہوا ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں اس پروڈکٹ کے اندر. اب اگر میچنگ کانسیپٹ کی بات کرو تو ٹھیک ہے, کاسٹ تو ہے, اس کو چارج ہونی چاہیے پروڈکشن کو, لیکن اگر ڈیسیژن میکنگ کی بات کرو تو یہ اس ڈیسیژن کی کاسٹ نہیں ہے. فالوڈ؟ لیں جناب
یہ چند ایک باتیں جو میں نے آپ سے کی، یہ ڈسیزن میکنگ کی آنے والی اگلی باتوں سے بہت زیادہ پرٹیننٹ ہے. ہم نے اب ڈسیزن میکنگ میں مزید جو سیکھنا ہے اس کے میں تھوڑے سے ہنٹس دے دیتا ہوں. ان شاء اللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے اس پر بات چیت ہوگی. ایک تو اسی میٹیریل کے ریفرنس میں ہم نے بات چیت کرنی ہے. آپ نے دیکھا کہ میٹیریل جنرلی کاسٹ کے طور پر اس پروڈکٹ کا حصہ بنتا ہے. ایک بڑا اہم ایلیمنٹ ہے کاسٹنگ کا، ہم اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے. ویریبل کاسٹ ہے. ویریبل کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ جو جیسی پروڈکشن ہوتی ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک کانسٹنٹ ریٹ کے ساتھ. لیکن ڈسیزن میکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ویریبل کو کس اماؤنٹ پر ہم نے کاسٹ آؤٹ کرنا ہے، کس اماؤنٹ پر ہم نے اپنی کاسٹ میں شامل کرنا ہے، یہ چیز اہم ہے. جیسے جنرلی اسپیکنگ میٹیریل کے لیے ریپلیسمنٹ کاسٹ ریلیونٹ کاسٹ ہے، لیکن ہم میٹیریل کو بعض صورتوں میں ریپلیسمنٹ کاسٹ پر نہیں لے رہے ہوتے. یہ چند ایک سینیریو ہیں، ان شاء اللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا. لیکن یہاں پر ابھی ایک ٹرمینالوجی آپ کو میں کلیئر کرتا چلوں، وہ ریپلیسمنٹ کاسٹ ہے. چونکہ ریپلیسمنٹ کاسٹ کے بارے میں ہم نے نیکسٹ لیکچر کے اندر کچھ باتیں سیکھنی. ریپلیسمنٹ کاسٹ اس کاسٹ کو کہتے ہیں جو آپ انکر کریں گے اس مٹیریل کو ریپلیس کرنے کے لیے. آپ کے پاس اس وقت اسٹور میں ایک مٹیریل پڑا ہوا ہے 5 kg کی کوانٹٹی میں. وہ 5 kg کی کوانٹٹی کا مٹیریل آپ کا ریگولر یوز کا مٹیریل ہے. آپ اس کو اپنی پروڈکٹ میں استعمال کر لیں، وہ کہیں اور بھی استعمال ہو سکتا ہے، ایک ریگولر یوز کا. اگر آپ اپنی پروڈکٹ میں استعمال کریں گے، جو اپنی مینس جو جس کا آپ اس وقت ڈیسیژن لینا چاہ رہے ہیں، اس کو میں اپنی کہہ رہا ہوں، جس کا آپ ڈیسیژن لینا چاہ رہے ہیں اس پروڈکٹ میں، ٹارگٹ پروڈکٹ کے اندر آپ اگر اس کو استعمال کریں گے تو وہ جو آلریڈی جس پروڈکٹ میں استعمال ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کو نیا مٹیریل خریدنا پڑے گا. اب یہ مٹیریل بھلے آپ نے 10 روپیز پر کے جی کے حساب سے پرچیز کیا ہو، 50 روپیز کا ہو گیا، لیکن آپ کو مزید جو پرچیز کرنا پڑے گا وہ 12 روپیز پر کے جی کے حساب سے ملے گا. تو ریلیونٹ کاسٹ کیا ہے؟ ہسٹوریکل کاسٹ ریلیونٹ کاسٹ نہیں ہے، بلکہ ریپلیسمنٹ کاسٹ ریلیونٹ کاسٹ کہلائے گی. ہسٹوریکل کاسٹ اور ریپلیسمنٹ کاسٹ کا فرق آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے. ہسٹوریکل کاسٹ 10 روپیز پر کے جی، را مٹیریل از اویلیبل ان دا اسٹور فار کنزمپشن، آپ نے کنزیوم کر لیا، لیکن مزید خریدنے کے لیے اب آپ کو 12 روپیز پر کے جی کے حساب سے ملے گا. تو آپ اس ٹارگٹ پروڈکٹ کے لیے 12 روپیز پر کے جی کو ریلیونٹ کاسٹ کہیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے اسٹور میں پڑے ہوئے مٹیریل کو کنزیوم کرنے کی بات کی ہے، تو آپ کو اسٹور میں مزید مٹیریل بھی تو پھر ریکوائرڈ ہوگا. وہ کس پر ہوگا؟ ریپلیسمنٹ کاسٹ پر، جو اسٹور میں پڑے ہوئے مٹیریل کو ریپلیس کرے گا، کیونکہ آپ اسٹور میں پڑا ہوا مٹیریل استعمال کر رہے ہیں. اور اسٹور میں جو مٹیریل پڑا ہوا تھا وہ ہسٹوریکل کاسٹ پر پڑا ہوا تھا. ہسٹوریکل کاسٹ کیا ہے؟ جو ڈیٹ آف ٹرانزیکشن پر، جب آپ نے مٹیریل اسٹور میں خرید کر رکھا تھا اس ڈیٹ پر جو کاسٹ ہے وہ ہسٹوریکل کاسٹ ہے. تو ہسٹوریکل کاسٹ
ریلیونٹ نہیں ہے, ریپلیسمنٹ کاسٹ ریلیونٹ ہے ایز ٹو مٹیریل. یہ اگر مٹیریل کی بات نہ چھیڑتا تو آپ کو ہسٹوریکل اور ریپلیسمنٹ کاسٹ نہ سمجھائی جا سکتی, اس لیے میں نے مٹیریل کی بات چھیڑ کر آپ کو ہسٹوریکل اور ریپلیسمنٹ کاسٹ کی باتیں کی ہیں. بہرحال جناب, آج کا لیکچر ختم ہوا. نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ تعالی مٹیریل کی ریلیونٹ کاسٹنگ سے متعلق ہوگا, لیبر کی ریلیونٹ کاسٹنگ سے متعلق ہوگا. اس میں کچھ آپ کو نومیریکلس بھی کرواؤں گا, اپرچونٹی کاسٹ کی باتیں بھی اس کے اندر ہوں گی. تو تیار رہیے گا, نیکسٹ لیکچر میں ہم نے مزید ٹیکنیکل باتیں کرنی ہے ڈیسیژن میکنگ کے ریفرنس میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.